جیسے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان پس پردہ جاری مذاکرات کے درمیان کوئی ڈیڈ لاک آ گیا ہے اور عمران خان نے معافی کے معاملے پر یو ٹرن لے لیا ہے. اور اگر سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ دیکھیں یعنی کانسٹیٹیوشنل بینچ کی, تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے عمران خان کے پاس فرار کے یا بچنے کے کوئی اگر کہیں راستے تھے بھی تو وہ بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ نے بذریعہ علی امین گنڈاپور واضح کر دیا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے کوئی کمیشن نہیں بنے گا. ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے واضح کر دیا ہے کہ اگر کمیشن بنے گا تو اس کے ٹی او آرز میں کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی وہ بھی اس کے بعد اصل فیصلہ ہوگا کہ 9 مئی بڑا جرم تھا یا اس سے بھی بڑے جرم کچھ اور بھی ہوئے ہیں. تو اس کے ان چیزوں کو اگر دیکھیں تو پھر عمران خان نے 2 ٹوک الفاظ میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر الزام عائد کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنان پر ملٹری تحویل میں انسانیت سوز مظالم کیے گئے, انہیں شدید ترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, یہ فرواز NB نیوز, میں آپ کا میزبان نواز بھٹو. آپ سے چھوٹی سی گزارش کہ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور مہربانی کر کے بیل آئکن بھی دبا دیں تاکہ بر وقت آپ تک میرے ویلاگز بھی پہنچ سکیں. اور آپ سے چھوٹی سی گزارش اور بھی ہے کہ میرے ویلاگز کو اپنے گروپس میں شیئر بھی کریں تاکہ میری تھوڑی بہت مدد ہو سکے. ناظرین, اس سے پہلے کہ میں اب چلوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے علی امین گنڈاپور کے ذریعے عمران خان کو کس طرح کا سخت ترین پیغام دیا ہے اور کس طرح جو انہوں نے ثابت کر دیا ہے یا ظاہر کر دیا ہے کہ ان کے حکومت کے ساتھ جاری مذاکرات انہیں کچھ نہیں دے سکتے, اور یہ بھی کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل بھی ہو کر رہے گا, اور پھر بہت ساری حقائق جو میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر سنگین الزامات عائد کیے ہیں. انہوں نے گزشتہ شب ایک ٹویٹ کیا, اس میں عمران خان نے, جہاں میں نے کہا نا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر الزامات عائد کیے ہیں, بلکہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کرنے والے جج ناصر جاوید پر بھی الزامات عائد کیے ہیں. عمران خان نے کہا ہے کہ 13 جنوری 2024 کو تحریک انصاف کو عملاً ختم کرنے کی نیت سے انتخابی نشان سے محروم کرنے والا قاضی فائز عیسیٰ آج تاریخ کے قبرستان میں دفن ہو چکا ہے, جبکہ تحریک انصاف اور عمران خان اپنے نظریے کے ساتھ آج بھی پورے قد سے کھڑے ہیں. بلا شبہ جھوٹ اور بددیانتی کی عمر ہمیشہ تھوڑی ہوتی ہے اور سچ ہمیشہ رہنے والا ہوتا ہے. یہاں پر میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے انہیں بار بار کہا تھا, اور پھر الیکشن کمیشن نے بھی انہیں بار بار کہا تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کروا لیں, اور جو آپ کے اپنے پارٹی کے آئین کے مطابق جس طرح انٹرا پارٹی انتخابات کروانے ہیں اسی طرح انتخابات کروائیں. اور پھر ایک جھوٹے انٹرا پارٹی انتخابات پشاور کے کسی گاؤں میں کروائے بھی گئے, لیکن اس حوالے سے بھی جو تفصیلات عدالت کو ریکوائرڈ تھیں وہ فراہم نہیں کی گئی تھی, اور پی ٹی آئی کے وکلا کو سپریم کورٹ کے فل بینچ میں شرمساری کا سامنا کرنا پڑا تھا. اب جی آگے چل کے کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کہ القادر ٹرسٹ کیس میں جج سرین غلط بینی سے کام لے رہا ہے. القادر کیس کا ٹرائل ہمیشہ 11:30 بجے سے 12 بجے کے درمیان شروع ہوتا ہے. کل بھی اس کیس کی سماعت کے لیے 11 بجے کا وقت مقرر تھا, لیکن میرے وکلا کی آمد سے بھی قبل تقریباً 9 بجے مجھے اطلاع دی گئی کہ جج صاحب آ گئے ہیں. میری نقل و حرکت جیل تک محدود ہوتی ہے, اور میرا قانونی حق تھا کہ میں وکلا کے ہمراہ عدالت میں پیش ہو سکتا, جن کو عدالت کی جانب سے 11 بجے کا وقت دیا گیا تھا. پہلے 2 مقدمات میں جج ابو الحسنات اور محمد بشیر میری عدم موجودگی میں فیصلہ سنا چکے ہیں. بالکل اسی طرح اس کیس کا فیصلہ بھی سنایا جا سکتا تھا, مگر میری عدم موجودگی کا جواز بنا کر فیصلہ مؤخر کر دینا انتہائی مضحکہ خیز اور عدالتی نظام کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. کمال ہے. اگر فیئر ٹرائل کا موقع دیا جائے تو بھی گناہ, اور اگر تھوڑی سی سختی کی جائے تو بھی صاحب کو ناگوار گزرتی ہے. آگے جی کہہ رہے ہیں کہ القادر ٹرسٹ کیس کا آغاز تب ہوا جب حسن نواز شریف نے 9 ارب روپے کی پراپرٹی 18 ارب روپے میں ملک ریاض فیملی کو بیچی, اور این سی اے نے مشتبہ ٹرانزیکشنز پر کارروائی کا آغاز کیا.
NCA نے ہی ان سے سوال کیا کہ یہ جائیداد دگنی قیمت پر کیوں فروخت کی گئی۔ سب سے پہلے نواز شریف اپنے بیٹے کا جواب دے کہ یہ 9 ارب روپے اضافہ کس طرح ان کے بیٹے نے ملک ریاض سے حاصل کیا۔ مزید ان کا کہنا ہے کہ جہاں تک ہمارے دور میں کابینہ کے اس حوالے سے ذمہ داری کا تعلق ہے تو یہ ہماری براہ راست NCA نے ملک ریاض فیملی کا ذریعہ پاکستان منتقل کی تھی، اور ہمارا فرض صرف مخفی رکھنے کے اس معاہدے کو برقرار رکھنا تھا، اور ہم نے پاکستان کے فائدے کے لیے منظوری دی، کیونکہ اس سے پہلے ایک ساتھ پاکستان میں اتنی رقم کبھی واپس نہیں آئی تھی۔ ناظرین، اس حوالے سے کچھ ڈاکیومنٹس ہیں، کچھ ایویڈنس ہیں جو اس وقت آپ کی اسکرین پر ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ خود جو ان کے شہزاد اکبر صاحب تھے انہوں نے کیا کہا تھا۔ انہوں نے اس پریس ریلیز میں جو اسیٹ ریکوری یونٹ کے اس وقت انچارج تھے شہزاد اکبر، انہوں نے پریس ریلیز جاری کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ پیسہ عوام کے لیے آیا ہے، پیپل آف پاکستان کے لیے ہے، یہ ان کے لیے ہے۔ یہ دوسرا اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں جو NCA کا پریس ریلیز ہے، اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ برطانیہ کی طرف سے پاکستان کے عوام کا پیسہ ان کو لوٹایا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا ایک لیٹر ہے، یہ بھی ایک پریس ریلیز ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ یہ پاکستانی قوم کا پیسہ ہے، اور یہ پیسہ نان فوڈ اکاؤنٹ نمبر 1 میں جمع ہونا چاہیے تھا جو حکومت کا اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پیسہ آپ براہ راست جعل سازی کے ذریعے کسی اور اکاؤنٹ میں بھجوا دیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ NCA والے جعل سازی کی بنیاد پر آپ کے خلاف ایک اور کیس کرتے، لیکن خیر جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اچھا جناب، آگے کہہ رہے ہیں کہ القادری ٹرسٹ کا اس رقم سے کوئی تعلق ہی نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے جناب۔ یہ جو آپ نے میرے خیال میں تقریباً 458 ایکڑ زمین لی، کنال زمین لی، اس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہیرے کی انگوٹھیوں کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، ہیرے کے جو ہار لیے ان کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، القادر کی جو بلڈنگ بنوائی اس کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہاں ہے تعلق؟ وہ تو آپ کی آڈیو کالز کسی نے سنی نہیں ہے، جو آپ کی آڈیو لیکس ہوئی تھی اس میں کس طرح کے ہوش ربا انکشافات نہیں ہوئے تھے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ جی تعلق نہیں، وہ ٹرسٹ تو اس رقم کی آمد سے 1 سال قبل ہی قائم ہو چکا تھا، جبکہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور اس کا مقصد صرف اور صرف دور دراز کے علاقوں کو، سیرت علاقوں کے طلباء کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم دے کر ان کے لیے علم کی شمع روشن کرنا تھا۔ اب آگے فرما رہے ہیں ناظرین، ٹائم بہت کم ہے، مجھے بہت ساری اور بھی خبریں آپ کو دینی ہے، تو اس لیے میں اس کو تھوڑا سا جلدی پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ القادری ٹرسٹ سے مجھے یا بشرا بی بی کو 1 روپے کا بھی فائدہ نہیں ہوا، خدا کی قسم۔ یہ ہیں وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم سیرت نبی سکھا رہے ہیں، اور یہ چلے تھے اس ملک کو ریاست مدینہ بنانے، اور جس ریاست کا ایسا حکمران ہو جو بدترین اور غلیظ ترین جھوٹا ہو تو اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ لعنت اللہ القاذبین، یہی کہا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آگے کہہ رہے ہیں جناب کہ ایک فائدہ نہیں ہوا، یہ ٹرسٹ شوکت خانم، آپ نے تو اپنی ماں کے نام کو بھی بدنام کر دیا، اور نمل کی طرز پر ایک فلائی ادارہ ہے، اس کو اگر بند بھی کر دیا جاتا ہے تو مجھے اس رقم سے کوئی ڈونر ہے تو یہ رقم ان افراد کو واپس جائے گی جو اس کا فائدہ ہے نہ نقصان۔ اچھا جناب، آگے فرما رہے ہیں، میں واضح کر دوں کہ کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کروں گا، چاہے یہ جو بھی حربے استعمال کر لیں۔ میں کوئی نواز شریف نہیں ہوں جس نے اپنے اربوں روپے کی کرپشن کے کیسز معاف کروانے ہیں۔ میرا جینا مرنا پاکستان میں ہی ہے، اور میں اپنی قوم کے لیے ہمیشہ کھڑا رہوں گا، اللہ کرے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان میں سیاسی قیدیوں سے، یہ ہے وہ الزام جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر سنگین ترین الزام ہے، وہ کچھ یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی قیدیوں سے بدترین سلوک جاری ہے، اور ملٹری تحویل میں ہمارے کارکنان کو سخت ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، میرے ساتھ بھی بدترین سلوک کیا گیا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ سمیع وزیر سمیت دیگر کئی کارکنان پر بہمانہ تشدد کیا گیا۔ ہم انسانی حقوق کی تنظیموں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہونے والے اس قانونی اور انسانی حقوق کی پامالی پر ایکشن لیں۔ ہم اس حوالے سے سپریم کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستیں دے چکے ہیں، مگر کہیں ہماری سنوائی نہیں ہو رہی۔
ناظرین انہوں نے اور بھی بہت کچھ کہا ہے، لیکن مجھے کچھ زیادہ ایشوز پر بات کرنی ہے، تو اس لیے میں اس معاملے پر بات نہیں کرتا۔ بات صرف اتنی ہے کہ پی ٹی آئی وہ آرگنائزیشن ہے جو کبھی کہتے ہیں نا کہ وقت اور حالات سے چاہے تو انسان سیکھ سکتا ہے، لیکن جب آپ کی عقل پہ پردہ پڑا ہو نا تو آسمان ہی کینوس بن جائے اور اس کینوس پر واضح الفاظ میں آپ کی بھلائی کے لیے کچھ لکھا ہوا بھی ہو تو بھی آپ کو وہ سمجھ میں نہیں آتا، اور یہی کیفیت پاکستان تحریک انصاف کی ہے۔ گزشتہ روز قومی اسمبلی میں جس طریقے کے پلے کارڈز اٹھا کے گولی کیوں چلائی، خان کو رہا کرو، اور 9 مئی اور 26 نومبر کے لیے انکوائری کمیشن تشکیل دیا جائے، یہ جو ایک تماشا کھڑا کیا گیا، یہ اس آرگنائزیشن کے سدھرنے کے کوئی نہ امکان ہے، نہ ہی یہ اس قابل ہے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کے کوئی مذاکرات کیے جائیں، نہ ہی یہ اس قابل ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بات چیت کی جائے۔ اچھا جناب، قومی اسمبلی میں تو خیر انہوں نے جو کیا سو کیا، لیکن میں نے آپ سے کہا نا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنے گیدڑ ایک ساتھ نہیں دیکھے۔ میں نے پنجاب اسمبلی میں دیکھے گزشتہ روز، وہ کیا کر رہے تھے یہ سنیے ذرا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ آپ کو کہیں سے انسان کی آواز لگ رہی ہے؟ اس طرح ہو کرنے سے ان کو کچھ نہیں ملنے والا۔ اگر یہ ہو کرتے تو شاید میرے رب کو یہ کہیں نہ کہیں پا ہی سکتے تھے، یا ان کی رحمت کو یا ان کے کرم کو کہیں پا سکتے تھے، لیکن یہ تو بھوکے پیاسے ننگے گیدڑ جب اکٹھے ہوتے ہیں بھوکے، یا کوئی دیکھتے ہیں کوئی ایسی کوئی گوشت کے ٹکڑے پر اس طرح کھڑے ہو کر، یا کسی آنے والے بڑی ہی کوئی شامت کو جب آ رہی ہوتی ہے یا قدرتی آفت آ رہی ہوتی ہے، تو اس وقت اس طرح گاؤں دیہاتوں میں ہم نے بچپن سے دیکھا ہے کہ کتے اور گیدڑ ایک ساتھ اکٹھے ہو کر اسی طرح کرتے ہیں جس طرح یہ صاحبان کر رہے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ ان کا جواب میں کیوں دوں؟ ان کا جواب تو خود شیر افضل مروت صاحب نے دیا ہے، کیا کہا ذرا سن لیں۔ محسوس ہوتا ہے کیا گیدڑ صاحب یہ منہ کا نعرے جو ہے نا یہ تو گیدڑ لگاتے ہیں، لیکن اگر پارٹی کہے کہ لگانا ہے تو پھر تو لگا لیں گے، گیدڑ بن جائیں گے۔ تھینک یو۔ اللہ ان کی حالت پر رحم فرمائے، اور آپ بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا راستہ دکھائے، لیکن یہ وہ قوم ہے جو کبھی سیدھے راستے پر نہیں آتی۔ ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ آرمی چیف کی طرف سے پی ٹی آئی کو کس طرح کا سخت ترین پیغام دیا گیا۔ جی ناظرین، گزشتہ روز آپ نے دیکھا خیبر پختونخوا چیف منسٹرز ہاؤس، جہاں چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر براجمان تھے، ان کے ساتھ کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز بھی تھے، اور بیچ میں ایک نشست خالی تھی، اور اس کے برابر میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور بھی براجمان تھے۔ اس موقع پر پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چیف آف آرمی سٹاف نے کیا کہا، اور پھر اس کو ساتھ ساتھ ہم ذرا ڈیکوڈ بھی کرتے جاتے ہیں۔ آرمی چیف نے فتنہ الخوارج کو آڑ بنا کر جو ہے وہ فتنہ الیوتھ کو ٹارگٹ کیا۔ یہ جو ایک قوم لوط تھی، یہ اسی کا تسلسل ہے قوم یوتھ، تو ان کو ٹارگٹ ہٹ کرتے ہوئے یا ٹارگٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امن خراب کرنے کی کسی بھی کوشش کا فیصلہ کن اور زبردست طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ یہ جو بار بار ایک صوبے کی وسائل کو، طاقت کو، سرکاری مشینری کو لا کر وفاق پر حملہ آور کیے ہوتے ہیں نا یہ لوگ، ذرا اس لیے ان کو کہا گیا ہے، اور مزید کہا گیا کہ ہماری پالیسی صرف اور صرف پاکستان ہے۔ یہ دو ٹوک الفاظ میں نے کہا ہے کہ ہماری پالیسی صرف اور صرف پاکستان ہے، ریاست ہے تو سیاست ہے، اور خدا نہ خواستہ ریاست نہیں تو پھر سیاست بھی نہیں۔ یہ دیکھیں جس طریقے سے انہوں نے ریاست کو برباد کرنے کی، ریاست کو بدنام کرنے کی، ملک کی معیشت کو تباہ کرنے کی سازش انہوں نے کی تھی، یہ اکثر کرتے آ رہے ہیں۔ 2014 سے ان کا سلسلہ جاری ہے،
تو اس پر اس طرح کا جواب تو میرے خیال میں بنتا ہے. اور علی امین گنڈاپور جس طرح وزیر داخلہ محسن نقوی کے ساتھ بات چیت کر کے عمران خان کو لالی پاپ دیتے ہیں کہ میرے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی بڑے مذاکرات چل رہے ہیں, خان جی تسی اپنا بوریا بستر باندھو, ابھی چلتے ہیں کے پی کے, خدا قسم ادھر میں آپ کو چھپا دوں گا, آپ کو کوئی دیکھے گا بھی نہیں. خان صاحب پھر فیصل وابڈہ صحیح کہتا ہے کہ آپ کی زندگی خطرے میں ہے. اڈیالہ میں بیٹھے ہیں نا تو بیٹھے رہیں, ذرا سردیاں ہیں ان کا مزہ لیں, ہیٹر ویٹر جلائیں, ڈرائی فروٹ آپ منگوائیں, ویسے بھی آپ کے اکاؤنٹ میں 2 کروڑ روپے پڑے ہوئے ہیں, ذرا یوز کریں اے ٹی ایم کو, نکالیں, وہاں پہ ٹک شاپ ہے, ذرا تفریح کیا کریں, کھایا پیا کریں. اچھا جناب چیف آف آرمی اسٹاف صاحب آگے فرما رہے ہیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے, ہم سب غلطیاں کرتے ہیں, لیکن ان کو نہ ماننا اور سبق نہ سیکھنا اس سے بھی بڑی غلطی ہے. یہ جو بار بار ان کو رعایت مل جاتی ہے نا, یہ جو بار بار ان کو ڈھیل مل جاتی ہے, اس کے باوجود کہ ریاست کے پاس سالڈ ایویڈنس موجود ہے کہ پی ٹی آئی ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, سالڈ ایویڈنس موجود ہے کہ پی ٹی آئی اور ٹی ٹی پی کا گٹھ جوڑ ہے, سالڈ ایویڈنس موجود ہے کہ انہوں نے ملک کو برباد کرنے کی کوشش کی, سالڈ ایویڈنس اور وہ خطوط موجود ہیں جو آئی ایم ایف کو لکھے گئے, وہ لیٹرز موجود ہیں جو یو این او کو, امریکہ کو, برطانیہ کو لکھے گئے, سب چیز موجود ہے. اور پھر یہاں جتنی دہشت گردی کی گئی, جس منصوبہ بندی کے تحت 9 مئی کیا گیا, جس منصوبہ بندی کے تحت 26 نومبر کیا گیا, اس کے بعد اس آرگنائزیشن پر ایک بینڈ لگ جانا چاہیے تھا. لیکن میں کہتا ہوں نا کہ عمران خان صاحب کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کا پالا ذرا اعلیٰ ظرف لوگوں سے پڑا ہے. اگر کوئی ہوتے نا مجھ جیسے تو 2 منٹ میں آپ کو سیدھا کر دیتے, تیل لگا کے. وہ کس زمانے میں ڈرامہ چلتا تھا نا, خوشبو لگا کے, اور میں آپ کو سیدھا کرتا تیل لگا کے, پھر پتا چلتا کیسے ہوتا ہے. اب یہ جو بیچ میں پی ٹی آئی کی طرف سے نیریٹو بلڈ کیا گیا تھا نا, پشتون کارڈ کھیلنے کی کوشش کی گئی تھی, پشتونوں کو اور ہماری آرم فورسز کو آمنے سامنے کھڑا کرنے کی, اور پھر بغاوت کے بیج بونے کی, اور فوج کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی جو ایک منصوبہ بندی کی گئی تھی. اس کے حوالے سے چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا کہ عوام اور فوج کے درمیان خاص رشتہ ہے. اس رشتے میں کسی خلیج کا جھوٹا بیانیہ بنیادی طور پر بیرون ملک سے ایک مخصوص ایجنڈے کے ذریعے چلایا جاتا ہے. یہ جو بیٹھے ہیں نا کی بورڈ ویریئرز اور ڈیجیٹل ٹیررسٹ, جو وہاں پر بیٹھ کر اس ملک کو بدنام کرنے کی سازشیں, منصوبے, کوششیں کر رہے ہیں, اور جس طریقے کی نیریٹو بلڈ کر کے, اور یہاں کے سادہ قسم کے لوگوں کو فلیٹ کرتے ہیں اور پھر ان کو پھیلاتے ہیں, تو یہ ان کے لیے جواب تھا. سیدھا جواب یہ تھا کہ خان صاحب نو ڈیل, خان صاحب نو مذاکرات, خان صاحب سزا, خان صاحب آگے بہت کچھ ہے. تو خان صاحب سپریم کورٹ کا موڈ بدل چکا ہے, خان صاحب سپریم کورٹ کو ان کے سوالوں کے جواب مل چکے ہیں, خان صاحب 21D1 اور 21D2 کو جس طرح کالعدم قرار دیا گیا تھا, یعنی آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے کچھ اہم نکات کو, ان کو وہ بھی اب کلیئر ہونے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. تو جس طرح میں نے کہا کہ حکومت سے بات کر رہے ہیں, پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے جلدی سے ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے. اسٹیبلشمنٹ نے بھی کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے, ہم کمیشن بنانے کے لیے تیار ہیں. تو کمیشن کیسا ہونا چاہیے, اس کے حوالے سے آپ کو جانا پڑے گا. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی جو پچھلی پریس بریفنگ تھی, اس میں انہوں نے کیا کہا تھا, ذرا یہ ملاحظہ فرمائیں. کسی وجہ سے ایک حربہ دوسرا تاریخی حربہ اور 9 مئی کرنے اور کروانے والوں کے جو مقافات عمل ہے اس کو پیچھے کیوں دھکیل رہے ہیں, یہ سوال بنتا ہے. کیا ہم کسی خدا نہ خواستہ کسی اور 9 مئی کے سامنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے. خواتین و حضرات, میرا سوال یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن تو اس چیز میں بنتا ہے جس کے بارے میں کوئی ابہام ہو. یہ واقعات, اس کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ نے دیکھی اب سے, یہ تو تاریخ کے اندر آپ کے سامنے ہے, ایبسولوٹلی کلیئر. یہ بھی کلیئر ہے کہ کس طریقے سے ورغلایا گیا, کیسے ذہن سازی کی گئی, کیسے اہداف دکھائے گئے, کیسے نکالا گیا, کیسے کیا گیا. اور اس میں بھی کنفیوژن اور ہیز ڈالنے کے لیے کہا جائے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں تاکہ پتہ چلے یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا, کس نے کیا. ٹھیک ہے, ہم تیار ہیں, بنائیں جوڈیشل کمیشن. لیکن اگر جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو پھر اس پورے واقعے کی تہہ تک جائیں. وہ جوڈیشل کمیشن اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ 2014 کا دھرنا اس کے مقاصد کیا تھے. وہ اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ پارلیمنٹ پہ حملہ
कैसे हुआ और कैसे कराया गया, वो पीटीवी पर हमले के भी अहाता करें, किस तरह लोगों को हिम्मत दी गई, किस तरह लोगों में ये अंसर डाला गया कि आप रियासत के खिलाफ खड़े हों, पासपोर्ट जलाएं, सिविल डिसोबीडियंस करें, बिजली के बिल जलाएं, किस तरह 2016 में केपीके के रिसोर्स से सरकारी वसाइल के साथ दारुल खिलाफा पे धावा बोला गया, 2022 में दोबारा इस्लामाबाद पे धावा बोला गया। वो जुडिशल कमीशन इस बात का भी अहाता करे, वो ये भी देखे कि कैसे IMF को खतूत लिखे गए, बाहर लॉबिंग की गई फर्मों के जरिए कि पाकिस्तान को दिवालिया होने दिया जाए, इसको कर्जा ना दिया जाए, इस बात का भी। अब मुझे बताते हैं इसके बाद क्या कोई गुंजाइश बचती है? अगर 9 मई की कमीशन बनता है और उसमें इस तरह के TOR सामने आते हैं तो क्या PTI के पास कख भी बचता है? नहीं बचता तो फिर करो ना यार, क्यों नहीं कर रहे आप? क्यों आप ढील दे रहे हैं? आप बिठाओ कमीशन, जो जिसको बिठाना है बिठाए। कौम गवाह है 26 नवंबर का जिस तरह का गलीज बयानिया इस्लामाबाद मैसेकर के नाम से बनाया गया, कि जिस तरह गोलियां जो है वो घूमती फिर रही थी वहां, और जिस तरह वो याद है ना वजीराबाद वाला कि जो है वो गोलियां आई घूमती घुमाती, वो जो लतीफा नहीं है कि एक मेरे बराबर में बम आके गिर गया तो उसने मुझसे पूछा कि फट जाऊं, तो उसने कहा भाई आ ही गया है तो फट जा। तो उसी तरह को इमरान खान साहब फरमा रहे थे कि कभी इमरान इस्माइल की शलवार से गोलियां निकल रही थी, तो कभी PTI के किसी रहनुमा की कमीज के पल्लू से गोलियां निकल रही थी। अच्छा, घूम रही थी वहां पे, तफरी कर रही थी, और उन गोलियों को बाकायदा लिपस्टिक भी लगा हुआ था। यह शर्म की बात है, खुदा की कसम। मतलब 9 मई डी चौक रातों रात धुल गया। धुला तो जो है वो लियाकत बाग था। 27 दिसंबर को जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को जिस सफाकाना अंदाज में खुदकश हमले करके शहीद किया गया था, उसके बाद जो क्राइम सीन था, जिस तरह जनाब बाग को धोया गया था, इसको कहते हैं क्राइम सीन को मिटाना। यहां तो था ही कुछ नहीं यार। वहां तो आपके अपने डिजिटल टेररिस्ट मौजूद थे, वहां तो पूरा मीडिया मौजूद था, वहां तो पूरा सोशल मीडिया मौजूद था, वहां तो बुजुर्ग गाड़ियां घुमा घुमा के कैमरों से दिखा रहे थे दुनिया को कि ये देखें सब भाग खड़े हुए। तो बनाओ ना यार कमीशन, क्यों नहीं बनाते? बना लो यार, मजा आ जाएगा। और इमरान खान को भी मजा आ जाएगा कि जो इनको बार बार जोर से कमीशन लगता है ना, इनको पता चले कि जब बाकायदा कमीशन बनता है और जब बाकायदा एविडेंस सामने आते हैं, ये कमीशन इस तरह का ना हो जिस तरह जनरल फैज हमीद के हवाले से बनाया गया था। अपना TLP वाला फैजाबाद धरना केस के हवाले से फैजाबाद धरने वाला कमीशन ना बनाए, बाकायदा इंडिपेंडेंट कमीशन बनाए, और फिर पता लगना चाहिए कौम को कि सच क्या है, झूठ क्या है, और अगर कोई झूठ है तो फिर उसको उसी लेवल की सजा मिलनी चाहिए। फिर सारे सिस्टम को समझ जाना चाहिए कि सच को छुपाना कोई मजाक नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।